بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی حفاظت کا ایک بہترین عمل قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی 5 آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور اسی طرح یہ ایسی 5 آیات ہیں کہ جن میں ہر ایک آیت میں 10 مرتبہ قاف کا لفظ آیا ہے۔ اور ان آیات کے حوالے اور ان کی جو فضائل و کرامات ہیں، ان کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ اپنے وزیر سے بہت نفرت کرتا تھا۔ تو اس نے چاہا کہ میں اپنے وزیر کو قتل کرا دوں۔ اس نے جلاد سے کہا کہ جب آپ تیار رہنا، جب وزیر آئے گا تو میں آپ کو اشارہ کروں گا اور تم نے اس کا سر قلم کر دینا ہے۔ تو جب وزیر آیا تو بادشاہ کے دل میں جو اس کی نفرت تھی وہ ختم ہوگی اور محبت پیدا ہوگی، اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ واپس چلا جائے۔ اور جب پھر وزیر چلا گیا تو پھر اس نے کہا کہ جب پھر دوبارہ آئے تو ہم ایسا کریں گے۔ تو کئی بار ایسا بادشاہ نے کیا، لیکن بادشاہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا کہ جب بھی وزیر اس کے سامنے آتا تو بادشاہ کے دل میں اس کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جاتی اور محبت پیدا ہو جاتی۔ تو بالآخر بادشاہ یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا وزیر سے کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں جو تیری محبت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور جو نفرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پھر بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے میرے استاد نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی 5 آیات یاد کروائی تھی، اور ان کے متعلق مجھے کہا تھا کہ تم نے صبح اور شام ان آیات کو کم از کم 1 مرتبہ غروب آفتاب سے پہلے اور طلوع آفتاب سے پہلے روزانہ پڑھنا ہے، اور وہ میں پڑھتا ہوں، اور انہی آیات کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ویسی کون سی آیات ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا، اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے بھی ان کو یاد کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ان آیات کو پڑھتا ہے، اگر وہ عام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اگر بادشاہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو قائم رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اگر ان آیات کو پڑھے گا تو اس کو ان کی برکات نصیب ہوگی۔ اور وہ آیات ایسی ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ ان میں اسم اعظم موجود ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر ایک آیت میں 10 مرتبہ لفظ قاف آیا ہے۔ اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اور جو دوسری آیت مقدسہ ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اور جو تیسری آیت مبارکہ ہے وہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور چوتھی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور 5ویں آیت مبارکہ سورہ رعد کی ہے،
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ تو یہ 5 آیات بینات ہیں جن کو آپ نے آپس میں ملا کر پڑھنا ہے، اور صبح اور شام آپ نے کم از کم 1 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، اور صبح آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے اور شام کو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو ان کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔